اور کراچی میں گل پلازا کا کمپلیشن پلان اور تعمیراتی تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کرنی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق گل پلازا کی عمارت 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1998 میں گل پلازا کی عمارت میں اضافی منزل تعمیر کی گئی تھی۔ اور پارکنگ میں بھی، بیسمنٹ میں بھی دکانیں بن گئی۔ سلیمان سعادت خان، ہوا کیا تھا؟ کیسے کیسے اجازت ملتی گئی؟ کون کون اس میلی بھگت میں شامل تھا؟ سب کچھ قانونی تھا؟ دیکھیں وجی، ممکنہ طور پر اس میں ایک رشوت ستانی کے فیکٹر کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو تفصیلات ہمیں ملی ہیں وہی تفصیلات جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بتائی گئی ہیں کہ 1980 میں یہ بنی، 18 سال بعد اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور 23 سال بعد جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ دوبارہ کمپلیشن لیا گیا اور اس میں امینڈمنٹ کی گئی۔ جو بیسمنٹ کے اندر جہاں پارکنگ ہونی چاہیے تھی وہاں پارکنگ میں دکانیں تعمیر کر کے چھت پر جو ہے وہ پارکنگ جو ہے وہ منتقل کی گئی اور حیرت انگیز طور پر اس کا کمپلیشن پلان بھی جو ہے وہ جاری ہوا 2023 میں اپریل میں جو ہے وہ یہ 2003 کے اپریل میں یہ جاری ہوا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو کل دکانوں کی تعداد تھی وہ 1021 دکانوں کی اجازت تھی اور اب جو ہے وہ 1200 کے لگ بھگ جو ہے وہ دکانیں تھی، تو 179 دکانیں جو ہے اس میں مزید تعمیر ہوئی۔ جب ہم نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اپنے ذرائع سے پوچھا کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا تو یقینی طور پر انہوں نے ماضی کے افسران کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو راہداری تھی، جو جہاں پر فائر ایگزٹ ہونے چاہیے تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو دکانیں تعمیر ہوئی اور جس کا اظہار جو ہے وہ فائر بریگیڈ نے بھی جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو جو بریفنگ دی اس میں بتایا گیا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ ایکسس نہیں تھا، دکان کے ساتھ دکان جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، اگر اگلی دکانوں کو آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو پیچھے کی جانے کا ایکسس نہیں تھا۔ تو یقینی طور پر یہ جو ماسٹر پلان اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو اس وقت یہ کمپلیشن پلان جیو نیوز نے حاصل کیا ہے اس میں تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، جو 1980 میں، ایک منٹ سلیمان، ہم اس مسئلے کو یہاں تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1980 میں جب یہ عمارت کا نقشہ منظور ہوا تو کیا اس میں فائر ایگزٹس موجود تھے، انتظام موجود تھا، بیسمنٹ میں دکانیں نہیں تھی؟ تو اگر وہ اوریجنل بلڈنگ پلان پر ہی عمل ہوتا تو لوگوں کو نکلنے میں آسانی ہوتی؟ وجہ بالکل دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس طرح کی یہ پلازے یا ریزیڈینشل یا ہائی رائزز بنائی جاتی ہیں وہاں پر فائر ایگزٹ دینا جو ہے وہ بہت لازم ہوتا ہے، چلنے کے لیے راہداری چھوڑی جاتی ہے، فائر ایگزٹ پلانز ہوتے ہیں۔ وہ یقینی طور پر جب آپ یہ سوچیں کہ ایک 8000 گز کی ایک بلڈنگ ہے جس میں دکانوں کی تعداد 1021 ہونی چاہیے تھی، وہاں 1200 جو دکانیں ہیں وہ تعمیر ہوئی، تو یقینی طور پر جب یہ 179 دکانیں مزید تعمیر کی گئی ہوں گی تو جو وہاں پر جو اسپیس ہوگی جو کہ وہاں پہ چلنے پھرنے کے لیے، فائر ایگزٹ کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے ہوں گی، یقینی طور پر اسی زمین کو یوٹیلائز کیا گیا ہوگا۔ زمین تو نہیں پھیلی، جو زمین موجود تھی اسی پر جو ہے وہ تعمیرات ہوئی۔ جو ابتدائی طور پر اس کا نقشہ تھا جو کہ اس وقت جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی 1980 کا نقشہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ سٹی گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا تھا، بعد میں جو ہے وہ یہ کراچی میں منتقل ہوا اور اب جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں منتقل ہوا۔ تو جس وقت یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی یا اس سے پہلے سٹی گورنمنٹ تھی تو لیکن سلیمان اگر ہم آپ کو یہاں روکیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بولٹن مارکیٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، عرشی مال میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے آج فوراً اجلاس کیا گیا، وزیر اعلیٰ کی جانب سے 1 کروڑ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہم بلڈنگ سیفٹی، بلڈنگ مینٹیننس کو یقینی بنائیں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو عدالت کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یقینی بنانے کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں آپ جا کر چیک کریں یہاں فائر سیفٹی ایگزٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ پھر ایک اور حادثے کے بعد ہم اسی پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ وجی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ادارہ ہے جسے سول ڈیفنس کا ادارہ کہا جاتا ہے جس کا یہ کام ہے بنیادی طور پر کہ وہ فائر سیفٹی کو جو ہے وہ یقینی بنائے، فائر سیفٹی۔ وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس بجٹ بھی موجود ہوتا ہے اور وہ ایسے صورتحال کے بعد آتے ہیں، وہ پھر اپنی پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں، لیکن جن اداروں کا یہ کام ہونا چاہیے وہ ادارے جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ الزام تراشیاں ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال کر غائب ہو جاتے ہیں۔ 2023 میں بھی فائر سیفٹی آڈٹ شہر کا ہوا، 2025 میں بھی فائر سیفٹی آڈٹ ہوا۔ آڈٹ کے بعد ان بلڈنگز کو بتایا جاتا ہے لیکن فائر سیفٹی آڈٹ کے بعد بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 80% سے زائد جو بلند عمارتیں اس وقت شہر میں ہیں، ہائی رائزز ہیں، ریزیڈینشل ہیں، کمرشل ہیں، ان میں سرے سے ہی جو ہے وہ اس کا تصور موجود نہیں ہے، اور جہاں تصور موجود ہے فائر سیفٹی کا
تو وہ بھی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے اس طرح کی دوسری, تو یقینی طور پر اس سے کوئی مختلف صورتحال نہیں ہوگی, کیونکہ اس طرح کے اکوپمنٹ نہ بلڈنگ میں موجود ہیں اور نہ جو ہے وہ اداروں کے پاس اس طرح کے اکوپمنٹ موجود ہیں. نقشے کے خلاف ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر نقشے کے خلاف وائلیشن ہوئی تو بلڈنگ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کیسے جاری کیا گیا؟ اس کیس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں صرف سلیمان. وجہ میں آپ کو کہوں کہ یقینی طور پر آپ اس شہر کے اندر ایک 80 گز کا مکان بنائیں, 60 گز کا مکان بنائیں یا ہائی رائز بنائیں یا پلازا, بغیر رشوت کے آپ صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کوئی کمپلیشن پلان حاصل نہیں کر سکتے. یقینی طور پر چونکہ یہ الزام ہے تو ممکنہ طور پر اس میں یہ جو کمپلیشن دی گئی ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں رشوت کا عنصر رہا ہوگا, اور اس کے بغیر یہ کمپلیشن ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ابتدائی طور پر پارکنگ ہونی چاہیے تھی پارکنگ چھت پر لے گئے, اور جو دکانیں ہونی چاہیے تھی کہیں اور ان کو بیسمنٹ میں بنا دیا گیا, میزنائن پر بنا دیا گیا. جہاں پر 1021 دکانیں ہونی چاہیے تھی وہاں پر 1200 دکانیں ہو گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا دیگر جو شہری انتظامیہ کے ادارے ہیں وہ اس میں ملوث نہ ہو اور یہ تمام تر بلڈنگ بن گئی ہو, اس کے فائر ایگزٹ ختم ہو گئے ہو. بس انتظار اسی طرح کے واقعات کا رہتا ہے. انکوائری کمیشن بنائے جاتے ہیں, کسی کو الزام ٹھہرا کر کچھ افسران معطل کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد سب اچھائے کر راگ الاپ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیمان. سعادت خان ہمیں بتا رہے تھے